حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ واقعتاً جنگ کرنے آئی تھیں، کے حوالے سے کون سا عقیدہ ہے اور ہمیں کون سا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کا مشاجرات صحابہ کے حوالے سے کون سا عقیدہ ہے اور ہمیں کون سا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے مشاجرات صحابہ کے حوالے سے، تو وہ کوئی نیا انوکھا عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا وہی عقیدہ ہے مشاجرات صحابہ کے حوالے سے جو پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کا جو عقیدہ ہے، جو آپ نے اعلیٰ حضرت نے جو اپنی کتاب فتاوی رضویہ شریف کے اندر جو لکھا ہے، وہی عقیدہ ہے بالکل۔ اور اعلیٰ حضرت نے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اپنا ایک باب قائم کیا مشاجرات صحابہ کے حوالے سے۔ اس کے اندر آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مرتضوی یعنی حضرت سیدنا مولا علی سے جنہوں نے مشاجرات کیے ہیں اور حق آپ صاحب رائے کی رائے سے مختلف ہوئے، یعنی حضرت علی کی رائے سے جنہوں نے اختلاف کیا، یعنی علی کی رائے کچھ اور تھی تو دیگر حضرات نے اپنی رائے کچھ اور پیش کی ہے، تو اس کو اجتہادی رائے کہتے ہیں یا پھر یہ وہی اختلاف ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کے درمیان اور امام شافعی کے درمیان جو اختلافات ہیں علمی، تو یہ ان جیسا اختلاف ان کو قرار دیتے ہیں کہ جیسے امام حنفی مالکی یہ اختلافات ہیں نا چاروں ائمہ کے، فرماتے ہیں ان صحابہ کے درمیان بھی اسی طرح کا اختلاف ہوئے، نہ کوئی ان کے نہ یہ کہ دشمنی ہوئی ہے، نہ ایسا ہے کہ بھائی مولا علی جو ہے وہ حضرت عائشہ معاذ اللہ مولا علی سے کوئی دشمنی یا واقعتاً جنگ کرنے آئی تھی۔ یہ ایک رائے تھی جو ان کی رائے الگ تھی، مولا علی کی الگ تھی، انہوں نے اختلاف رائے کیا، اسی کو بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جن کے صاحب حق کی رائے سے جن کی رائے مختلف ہوئی، ان اختلافات کے باعث ان کے آپس کے اندر جو ان کے واقعات رونما ہوئے، یعنی ایک دوسرے کے وہ مد مقابل آئے۔ مثلا وہ ذکر کرتے ہیں جنگ جمل کا کہ اس کے اندر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آمنے سامنے آئے ہیں، آپ کی رائے جو ہے ان سے مختلف ہوئی ہے۔ اور اسی طرح جنگ صفین کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی کے خلاف آپ نے خروج کیا ہے، آئے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت ان میں حق جانب جناب مولا علی مانتے ہیں، فرماتے ہیں ان میں حق جانب مولا علی مانتے ہیں، جناب مولا علی کی جانب حق مانتے ہیں، اور ان سب کو بر غلط و خطا مانتے ہیں، یعنی وہ سب غلط تھے، وہ سب خطا پر تھے، خطا اجتہادی پر تھے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ان حضرات کے مناقب و فضائل احادیث سے مروی ہیں، لہٰذا ان پر زبان تان اور زبان تشنیع سے کسی کو حق نہیں دیں گے کہ وہ ان کے مراتب کے اندر جو ہے وہ کوئی کمی لانے کے لیے کوئی اپنی زبان کو استعمال کرے۔ جو ان کی شان عظمت شرع کے اندر ثابت ہوئی ہیں، ہم ان کو ان کے لیے ثابت رکھتے ہیں۔ کسی کو بھی کسی پر اپنی ہوائے نفس یعنی اپنی ذاتی مرضی سے اپنی خواہش سے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دیتے اور ان کے مشاجرات میں دخل اندازی نہیں کرتے۔ الحمدللہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہم کسی سے بھی جتنے بھی مشاجرات ہوئے ہم ان کے اندر اپنی طرف سے دخل اندازی نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں وہ جانے، ان کا رب جانے۔ ہم اسی لیے جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کف لسانی کا قول کرتے ہیں اور اس پر ہم پابند ہیں کہ ہم ان کے حوالے سے بالکل زبانوں کو نہ تو ان کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے اوپر کسی کو زبان تان دراز کرنے دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ بروز قیامت ہم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ حضرت مولا علی کو، ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ حق مولا علی کے ساتھ ہے، باقی وہ جتنے بھی آئے تھے مقابلے میں وہ اس وقت وہ خطا پر تھے، ان کی خطا تھی، لیکن یہ خطا اور یہ جو ان کا آپس کے اندر مد مقابل آنا ہے یہ اسی طرح ہے جیسے حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ جتنے یہ اختلافات ہیں نا ائمہ اربعہ کے، ان اختلافات کی طرح بالکل ان کا بھی اختلاف تھا، ان کی جو ہے رائے ایک دوسرے سے مختلف ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ آپ حضرات نے یہ عقیدہ سن لیا جو میں نے مختصراً بیان کیا، ورنہ اعلیٰ حضرت آگے مزید لکھتے ہیں، بہت کچھ لکھا ہے
تو ویڈیو مکمل ہو جائے گی، بہت طویل ہو جائے گی، تو بس ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو طعنے تشنیع کرنے سے باز رکھتے ہیں، اور ان سب کو جو ہے وہ خطا پر مانتے ہیں کہ جب وہ آئے تھے، جب نکلے تھے اس وقت وہ خطا پر تھے، ان کی خطا اجتہادی تھی، ان سے جو ہے وہ رائے کے اندر اختلاف ہو گیا مولا علی کے اندر، لیکن ان کی جو فضیلتیں شرح میں ثابت ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، حضرت مریم، حضرت یوسف علیہ السلام پر جب زنا کی تہمت لگی تو ایک چھوٹے سے بچے کو اللہ نے گواہی کے لیے چنا اور اس بچے نے گواہی دی، اور جب سیدہ کائنات، جب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ پر جب اس طرح کی بات آئی تو کائنات کے رب نے سورہ نور کے اندر 18 آیتیں نازل کر کے حضرت ام المومنین کا دفاع کیا ہے، اور ان کی پاک دامنی رب نے خود بیان کی ہے، حالانکہ نبیوں کی پاک دامنی بھی رب نے خود بیان نہیں کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، حسین و جمیل ہیں، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پر دادا بھی نبی، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کے لیے، گواہی کے لیے رب نے ایک بچے کا انتخاب کیا ہے۔ لیکن حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مومنہ، آپ کی یہ شان ہے کہ آپ کی صداقت کے لیے، آپ کی بریت کے لیے کائنات کے رب نے خود گواہی دی ہے، اور سورہ نور کی 18 آیات اس پر شاہد ہیں کہ آپ پاک دامن ہیں، آپ ام المومنین ہیں، مومنوں کی ماں ہیں۔ لہٰذا ہمارا بالکل عقیدہ واضح ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول مانتے ہیں، اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ، وہ تو مومنوں کی ماں ہیں، ان کے بارے میں تو کوئی ہلکا سا جملہ بھی بولے تو ہمیں گوارا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ ان صحابہ کے معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پر قائم اور دائم رکھے جو عقیدہ ہمارے بزرگوں کا ہے، جو عقیدہ اعلیٰ حضرت گولڑی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو عقیدہ دیگر صحابہ کا تھا، جس پر اجماع امت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پر قائم اور دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔